حور مملكة تنادي يا محمد يا أمين زوج النورين فاطم وأمير المؤمنين حور مملكة تنادي يا محمد يا أمين زوج النورين فاطم وأمير المؤمنين هذه أسرار السماء اللي عجزت كل العقول نزلت الحور ويا الأملاك وتنادي بالرسول هذه أسرار السماء اللي عجزت كل العقول نزلت الحور ويا الأملاك وتنادي بالرسول يا محمد يلي باسمك تزدهي كل الفصول هالبتول الطاهرة الحيدر وحيدر للبتول هالبيان اللي تقرب من الہ العالمین۔ ناظرین السلام علیکم، الجل اردو ٹی وی پر آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج ہم تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کے روبرو ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین مہندی حسینی صاحب قبلہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دونوں ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ہم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے آغا حسین مہندی حسینی صاحب سے سوالات کیے، انہوں نے اس کا معقول اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اس کے جوابات پیش کیے۔ آغا سے اب ہم آج آخری ایپیسوڈ میں اگر انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ کے سوالات ہم تک آتے رہے تو ہم اس ایپیسوڈ کو آگے اور بڑھائیں گے، ورنہ آج یہ اس آخری ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہیں۔ اور میں آغا آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، آپ نے بہت وقت دیا ہم لوگوں کو اور میں بہت اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس سنجیدہ موضوع پر، کیونکہ بچوں کی تربیت ہمارے لیے بہت ضروری امر ہے، اور اس میں آپ نے وقت دیا اور اپنے جو بھی تاثرات ناظرین کے ہیں وہ ہم تک پہنچتے رہے کہ آپ کے اس ایپیسوڈ کو انہوں نے پسند بھی بہت کیا ماشاءاللہ۔ آغا، آج ہمارا یہ سوال ہے کہ جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنی نہج البلاغہ میں بچوں کی تربیت کے 3 حصے کیے ہیں کہ 7 سال تک بچوں کو آقا کی طرح پالو، 7 سال سے 14 سال تک کے بیچ میں بچوں کو غلاموں کی طرح پالو، اور 14 سال سے 21 سال تک کے بیچ میں بچوں کو دوستوں کی طرح پالو۔ آقا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں کہ مولا کائنات نے کس زاویے سے ان باتوں کو پیش کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ آپ نے جو سوال کیا ذرا اس کا جواب تفصیلی ہے، لیکن بہرحال ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو پورے قرآن کو ایک نقطے میں سمیٹ سکتا ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ آپ کے تفصیلی جواب کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا کائنات نے انسانی زندگی کو اس جگہ کے اوپر 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ انسانی زندگی بے راہ ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کان کی قوت آنکھ سے زیادہ ہوتی ہے، لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان کان میں دی جاتی ہے، یعنی قوت سماعت زیادہ تیز ہے بنسبت قوت بصارت کی۔ آنکھ کی روشنی بچے کی ولادت کے بعد نہیں ہوتی، لیکن سماعت اس کی پوری ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ بچے جب تمہارے گود میں آئے تو 3 سال تک بچے کو لا الہ الا اللہ سکھانا، اس کی کان میں توحید کی بات پہنچتی رہے۔ جب 3 سال اور 7 مہینے کے بچے ہو جائیں تو محمد رسول اللہ کہنا سکھانا، اور اس کے بعد
ہم کو چاہیے کہ حکم پیغمبر اور پیغام غدیر کی روشنی میں علی ولی اللہ اس کو سکھائیں. اور جب بچے 7 سال تک کے بچوں کے لیے حکم یہی ہے کہ 7 سال کے بچے تمہارے لیے ایک حاکم کی حیثیت، وہ جو کہیں ان کو ضدی نہ بنانا، بلکہ ان بچوں کی باتوں کو دھیرے دھیرے عاقلانہ انداز سے انہیں سمجھا دینا اور ان کی باتوں کو اپنی باتوں پر مقدم رکھنا. تو بادشاہ کی زندگی میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ بادشاہ کی بات کو ساری رعایا اپنے نظریات پر مقدم کرتی ہے. تو بچوں کے خیالات کو مقدم رکھنا، اور جب تم بچوں کے خیالات کو مقدم رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ضدی نہیں ہوں گے اور بدتمیز نہیں ہوں گے، ورنہ وہ اپنی بات کے منوانے کے لیے اگر نہیں پوری ہوگی تو بدتمیزی پر اتر آئیں گے. تو مولا کائنات کی گفتگو کا ایک حصہ یہ تھا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اب وہ شعور کے مرحلوں میں آ گئے. جب شعور کے مرحلوں میں آ رہے ہیں تو اچھے اور برے کو سمجھ رہے ہیں، سردی اور گرمی کو سمجھ رہے ہیں، لہذا اب ان کے اوپر کچھ چیزیں واجب کے طور پر بیان کرو. جیسے ایک غلام کو آرڈر دیتے ہو چائے لاؤ، چائے لاتا ہے، تو اس بچے کو دھیرے دھیرے پابند بناؤ احکام دین کا. تم نماز پڑھنا، چھوٹی سی جانماز اس کو خرید دو، ایک سجدہ خرید دو، اب وہ تم کو دیکھ کر خود ہی نماز پڑھنا شروع کرے گا. اور جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو بچے کو ہلکا سا ایک کوئی کتاب عربی کی دے دو اور کہو کہ تم بھی پڑھو. جب وہ دیکھے گا تو اب گویا کہ وہ تمہارے آرڈر کو قبول کر رہا ہے. اور اس کے بعد جب بچہ 14 سال کا ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب تو ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں، ہم نے اس کو واجب حرام سب بتا دیا. اب وہ ایک عام سے دوست کی حیثیت سے، جیسے ایک امر بالمعروف کرنے والے ممبروں سے امر بالمعروف کرتے ہیں، تم بھی اپنے بچے پر اب یہ نہیں ہے کہ وہ سو رہا ہو تو لے جا کر کے ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر ڈال دو. وہ 15 سال کا ہو چکا ہے، تم نے اگر اس کو عادت ڈال دی ہے اچھی تو اب وہ خود ہی نماز پڑھے گا، چاہے وہ طلوع آفتاب سے 10 منٹ پہلے اٹھے. واہ، جزاک اللہ. آغا بہت اچھی طریقے سے آپ نے نہج البلاغہ کے ان فقروں کو ادا کیا کہ کس طرح سے ہمیں بچوں کی تربیت کو 3 حصوں میں بانٹنا چاہیے. آغا ہم یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. انشاءاللہ وقفے کے فوراً بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. ایک بار آپ کا پھر استقبال اور خیر مقدم ہے. الاجل اردو ٹی وی پر آپ وقفے میں ہمارے ساتھ بنے رہے. ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ موجود ہیں. آغا میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری زندگی میں، بچوں کی زندگی میں بہت سے رول ماڈلز ہوتے ہیں. ہمیں کوئی IAS پسند ہے، ہمیں کوئی کرکٹر پسند ہے، ہمیں کوئی اسپورٹس پرسن پسند ہے. کیا ہم اپنی بچوں کی تربیت کرنے میں یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ آغاز سے ہی ہم، اگر اہل بیت تو معصوم تھے
لیکن ان کے خانوادے کے وہ افراد جیسے جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، جناب اون محمد، جناب قاسم، اس طرح کے افراد کو ان بچوں کے ذہن نشین کریں اور ان کو بچے اپنا رول ماڈل بنائیں، تو آقا شاید ہمارے بچے ایک اچھا کردار لے کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ آقا اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کی لقد کان فیکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی، اللہ نے پیغمبر کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، اور پیغمبر نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھائیں۔ مثلاً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بچوں کے محبت والدین سے کب بڑھے گی، اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اکثرو من قبلت اولادکم، بچے جب کمسن ہوں انہیں بار بار بوسہ دو، واہ، جب بوسہ دو گے تو وہ بچے تم سے مانوس ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہر آدمی ایک روش میں جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب ہشام کو علم کلام کے راستے پر لگایا، جناب زرارہ کو فقہ کے راستے پر لگایا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کو ہر زمانے کے اعتبار سے افراد کو تیار کرنا چاہیے۔ جی، اور دنیا میں یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام عصر کی تشریف آوری ہوگی، وہ ظہور فرمائیں گے، تو جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت حضرت کو انجینئر کی ضرورت ہوگی، جی، اس وقت پائلٹ کی ضرورت ہوگی، جی، اس وقت تو سمندروں کی گہرائی میں بوٹ چلانے والوں کی ضرورت ہوگی، یقیناً، مرین چلانے والوں کی ضرورت ہوگی۔ جی، تو ہم کو ہر اعتبار سے اپنے نوجوان کو تیار کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ میں اس بات کا قطعاً حامی ہوں کہ بچے دیندار رہیں۔ مجھے ایک صاحب ملے تھے اسی ہندوستان کے، وہ کرکٹر تھے بہت اچھے، جی، اور انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت نماز آتا تھا میں صاف کہہ دیتا تھا کہ میں وقت نماز ہے ابھی نماز پڑھوں گا، اتنے دیر کے لیے وقفہ کیا جاتا تھا میدان کرکٹ میں، جزاک اور اللہ۔ وہ نماز آ کے پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد وہ پھر اپنے کام میں لگ جاتے بہت تھے۔ بڑی بات، دیکھیے ہم نے اپنے حقوق کو حکومت سے مانگا نہیں ہے، واہ، اگر ہم اپنے حقوق پر مطالبہ شدید کریں جی، تو ہم کو ہمارا حق ملے گا۔ بہت سے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جی، جو اپنی مذہبی شکل و صورت کے بعد وہ گورنمنٹ کے اداروں میں کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم داڑھی رکھ کے چلے جائیں گے تو ہم کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جی، تو ہم نے اپنا حق مانگا نہیں ہے۔ جی، ضرورت ہے کہ بچوں کو دین کی باتوں سے بھرپور آراستہ کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے، وہ جس لائن کو چاہیں اختیار کریں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آقا بہت خوب، آپ نے بڑی اچھی طریقے سے اور بہت خوش اسلوبی سے اس بات کا جواب دیا۔ آقا ہمیں اپنا رول ماڈل چننا چاہیے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی کہانیاں سنانے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مراجع کرام کی زندگی وہ معصوم نہیں تھے، ان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی کی طرح تھی، جیسے سید رضی ہوئے، شیخ صدوق ہوئے علیہ الرحمہ، آیت اللہ بہجت ہوئے، آیت اللہ مقدس اردبیلی، ان کے والدین کے واقعات اور انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، ان کے بزرگوں نے، اور ان کا بچپنا کیسا تھا۔ اگر اس طرح کے واقعات کسی ایپیسوڈ کے ذریعے سے، طریقے سے، کرامات علماء یا ان کے خانوادے کی ایک کہانی بچوں تک پہنچے تو شاید بچے اپنی زندگی میں بھی اسے محسوس کریں کہ کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اس طرح سے زندگی گزاری، اپنے بچپنے کو اس طرح گزارا اور اس طرح سے تہذیب حاصل کی۔ تو آقا اس پر بھی روشنی ڈالی، اور یہ ہمارا آخری سوال ہوگا اس ایپیسوڈ کا انشاءاللہ۔ دیکھیے جب میں ایران میں پڑھ رہا تھا قم میں، جی، تو حرم میں ایک نماز ہوتی تھی آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی کی، اور اس کی صف اول میں جی، قم کے جو پولیس انسپکٹر تھے ان کی ایک مخصوص جگہ رکھی گئی تھی، جی،
وہ وردی میں آتے تھے، جی بس انہوں نے جوتا اتارا اور آقا کے پیچھے نماز پڑھی. جی تھے وہ پولیس آفیسر، جی اور پورے قم کی جیسے ہمارے ہاں کوتوال ہوتا ہے، اس رینج اور اس عہدے کے وہ آدمی تھے، اور پوری نہج البلاغہ کے حافظ تھے. جزاک اللہ. واہ واہ واہ. اور جس وقت وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ کوئی عالم بول رہا ہے، جبکہ وہ عالم نہیں ایک عام تھے. انسان تھے. تو ہم اگر اپنے بچوں کو بتائیں، آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے قم میں بہت سے لوگوں کو دیکھا، جی جنرل قاسم سلیمانی کو دیکھ جزاک لیجئے، اللہ، جزاک اللہ. بے شمار حدیثوں بہترین نام، کا بہترین وہ نام. جاننے والا تھا، اور جبکہ وہ آپ کہہ لیں تو نہ امامہ پوش تھے جی نہ ردا پوش تھے. جی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر لیں تو دینی تعلیم نہیں سیکھ سکتے. جی جی. اگر آپ اپنے ایک موبائل میں ہزاروں چیزیں لوڈ کر سکتے ہیں جزاک تو یہ ہمارے بنائے ہوئے موبائل ہیں، اس کی میموری تو بہرحال ایک وقت میں فل ہو جائے گی، جزاک اللہ. لیکن انسان کی میموری کبھی فل نہیں ہوتی. وہ جتنا علم حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آغا بہت اچھا لگا، تینوں ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ رہے اور بہت اچھے اچھے معروضات آپ نے بیان کیے. ناظرین کے لیے یہ ایک سرمایہ ہوگا اور میرے لیے بھی ایک سرمایہ ہے. انشاءاللہ ناظرین ہمارے آگے اس پیغام کو نشر کریں گے، دوسرے لوگوں کو سبسکرائب اور شیئر کروائیں گے تاکہ یہ معروضات، یہ کلمات دوسروں تک پہنچیں اور لوگ، آنے والی نسل، تہذیب اولاد کو کس طرح سے دی جانی چاہیے، کیسی تربیت کیسے ملنی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں گے اور اپنے آنے والی نسل کو بہترین نیک صفت اور صالح بنائیں گے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ اور مولانا موصوف آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر کسی موضوع کے اعتبار سے پھر ملاقات ہوگی. آقا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تینوں دن اس طرح سے ہم کو وقت دیا، بہت میں ممنون و مشکور ہوں. آقا خدا حافظ. التماس دعا. فی امان اللہ. التماس دعا. جزاک اللہ. ناظرین آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارے اس الاجل اردو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ یہ معروضات، یہ تعلیمات آگے دوسروں تک بھی پہنچ سکیں. السلام علیکم. حور لك تنادي يا محمد يا أمين، زوج النور فاطم وأمير المؤمنين. حور لك تنادي يا محمد يا أمين، زوج النور فاطم وأمير المؤمنين. هذه أسرار السماء اللي عجزت كل العقول، نزلت الحور ويا الأملاك وتنادي بالرسول. هذه أسرار السماء اللي عجزت كل العقول، نزلت الحور ويا الأملاك وتنادي بالرسول. يا محمد يلي باسمك تزدهي كل الفصول، هالبتول الطاهرة الحيدر وحيدر للبتول. هالبيان اللي تقرب من إله العالمين.